اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 23واں سبق اور 23ویں سبق کی تمارین ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی۔ ذہن میں یہ تازہ رکھتے ہوئے کہ اس سبق میں اور تمارین میں باب افتعال ہمیں پریکٹس کروایا گیا ہے۔ باب افتعال نام سنتے ہی ماضی مضارع کا پہلا صیغہ افتعال یفتعل، مصدر افتعال، اور نصب میں بولیں گے تو افتعالن۔ یہ کم از کم 3 لفظ آپ کے فوری طور پر ذہن میں آنے چاہیے۔ پھر فعل امر کیسے بننا ہے وہ فارمولہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسم الفاعل کیسے بننا ہے، اسم المفعول کیسے بننا ہے، ٹھیک ہے، ساری باتیں آپ کو پکی ہونی چاہیے۔ اور پھر غیر سے افعال جب استعمال ہوں گے تو ان کے قواعد کیا لاگو ہوں گے، یہ ساری باتیں، اور پھر باب افتعال کے خصوصی قواعد، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر پکی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سبق کو پڑھنے کا، ان تمارین کو حل کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ یہ چوتھی تمرین ہے ہماری، تأمل المثال، مثال پر غور کر، ثم انقل، پھر نقل کر، نقل ینقلو، باب نصر ینصرو سے آتا ہے۔ نقل کرنا مراد ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، ٹھیک ہے۔ ثم انقل الافعال الآتیۃ، پھر تو منتقل کر آنے والے افعال کو الی باب افتعال، باب افتعال کی طرف، ٹھیک ہو گیا جی۔ مثال پر بس آپ غور کر لیں جی، کیا ہے وہی جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب باب افتعال میں فا کلمہ زا ہوتا ہے تو پھر اس باب افتعال کی تا کو دال میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو مزید اس کے بارے میں اب بتائیں گے آپ کو۔ مثال ہے جی، زحمہ ازدحمہ۔ زحمہ آپ کا ثلاثی مجرد میں تھا، باب افتعال میں گیا تو یہ بن گیا جی ازدحمہ۔ تو افتعال اگر تھوڑا سا غور کریں تو جو تا تھی وہ دال میں بدل گئی، ازدحمہ، اور بتا رہے ہیں کہ اذا کانت فاء افتعال، افتعال کی فا جب ہوگی کیا ہوگی، دال ہوگی، او زالن یا زال ہوگی، او زاین یا زا ہوگی۔ تو کیا بتایا ہے، جب باب افتعال کی فا، باب افتعال کا فا کلمہ دال ہو، زال ہو یا زا ہو، یہ 3 حروف ہوں، تو یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ ہونا چاہیے ابدلا یبدلو سے ابدالن بدل دینا، تو یہ بننا چاہیے ابدلت، ابدلت تاؤہ دالن، تو اس کی تا کو دال میں بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تا دال میں بدل جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو کریں پیسو وائز نہ کریں، ابدلا یبدلو، تو یہ بنے گا جی ابدلا ابدلا ابدلو ابدلت، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پیسو وائز بنائیں تو یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کیا کیا غلطیاں جو ہیں وہ ٹائپنگ کی ہو سکتی ہیں۔ تو پیسو وائز بنائیں گے تو یہ بن جائے گا جی ابدلت، تو ابدلت تاؤہ دالن، اس کی تا دال میں بدل جاتی ہے۔ تو وہاں پر صرف زا کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو 2 مزید حروف آ گئے، دال اور زال بھی، تو اب آپ نے اس پیٹرن پہ بنانا ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی زانا، زانا سے کیا بن جائے گا، از دانا، زانا از دانا۔ ذکرہ کیا بن جائے گا جی، از دکرہ، اصل میں کیا بننا چاہیے تھا، از تکرہ، تو تا کو دال میں بس بدل دینا آپ نے، از دکرہ۔ دعا، یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا جی اد دعا، اور پھر جب ہم ان دونوں دالوں کو کریں گے مرج تو یہ بن جائے گا ادعا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو واو ہے جب یہ مزید فی واو میں جاتی ہے تو یہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ الف جو ہے یہ الف سے الف مکسورہ میں چینج ہو جائے گا، ادعا۔ کلیئر ہو گیا جی۔ تو الحمدللہ یہ قاعدہ بھی ہمارا پکا ہو گیا۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جب باب افتعال کا فا کلمہ
دال ہو، زال ہو یا زا ہو تو باب افتعال کی تا کو دال میں بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اگر دو دال آ جائیں تو پھر ان دونوں داؤں کو مرج کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں اگلی تمرین کی طرف. اگلی تمرین ہے تامل المثالہ، مثال پر غور کر، ثمن کل، پھر موو کر الافعال الاتیہ، آنے والے افعال کو، الی باب افتعال، باب افتعال کی طرف. یہ بھی مثال پر غور کر لیں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. صبرہ، صبرہ جب باب افتعال میں آئے گا تو بننا یہ چاہیے تھا استبرہ، استبرہ، لیکن آپ دیکھیں وہ تا جو ہے تو میں چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بارے میں رول بتا رہے ہیں آپ کو کہ اذا کانت فاء افتعال، جب افتعال کی فا صاد ہوگی، صاد ہوگی، طا ہوگی یا ضا ہوگی. صاد، طا، ضا، جب یہ تین حروف ہوں گے تو ابدلت، اب یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر، ابدلت تاؤہ، اس کی تا کو بدل دیا جائے گا طاءن، طا میں بدل دیا جائے گا. کب طا میں باب افتعال کی تا بدل جائے گی؟ جب فا کلمہ باب افتعال کا صاد ہو، طا ہو یا ضا ہو. تو یہاں پر صاد تھا لہذا وہ طا میں بدل گیا. ٹھیک. تو ہم نے کہا اس کو استبرہ. جی صفا کیا بنے گا؟ صفا بن جائے گا، صاد ہے تو ہم اس کو بنائیں گے ایسے جی، استفا، استفا. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ الف ہے، یہ جب باب افتعال میں یعنی مزید فی کسی باب میں بھی جائے گا تو وہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک رول ہو گیا جو میں نے اپلائی یہاں پر ڈائریکٹ کر دیا. اور صاد تھا فا کلمہ، تو جو باب افتعال کی تا تھی اس کو میں نے طا میں تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا جی استفا، استفا. آگے ہے جی ضربہ، یہ جب جائے گا باب افتعال میں ضاد ہے تو یہ کیا بن جائے گا جی، اذ طربا، اذ طربا، اذ طربا یذ طربو اضطراب، اردو میں جو ہم اضطراب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ظلمہ ہے، ضا ہے تو یہ کیا بن جائے گا جی، اذ طلمہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ طا اور ضا یہ قریب المخرج حروف ہیں، لہٰذا پھر اس طا کو بھی ضا میں چینج کر کے تو یہ بن جائے گا جی اذ ظلمہ، اذ ظلمہ. یعنی اذ طلمہ دونوں کے آپ کہہ لیں کہ مخارج قریب تھے تو لہٰذا وہ دونوں کو مرج کر دیا آپس میں. ٹھیک ہے. یعنی طا کو ضا میں تبدیل کر کے مرج کر دیا. اسی طرح یہ یہاں پر ہے ہی طا، تو جب یہ طا ہے تو طا میں چینج ہوگی، دو طا ہوگی، دونوں طا کو مرج کر دیا تو بن جائے گا جی اطلع، اطلع جو کہ سبق میں آیا تھا. تو رول پھر ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ باب افتعال میں جب فا کلمہ، باب افتعال میں جب فا کلمہ صاد ہوگا، طا ہوگا یا ضا ہوگا تو باب افتعال کی تا کو طا میں بدل دیا جائے گا. آگے چلتے ہیں جی مزید. یہ وہ قاعدے ہیں جو باب افتعال کے خصوصی قاعدے ہیں. چھٹی تمرین ہے تامل المثالہ، مثال پر غور کر، ثمن کل الافعال الاتیہ الی باب افتعال. اب وہ واو والا قاعدہ آ گیا جی. وقع یا وقع یہ بن گیا جی اتقا، یعنی واو کو کیا کیا، تا میں تبدیل کر کے دونوں تاؤں کو مرج کر دیا، اتقا. اذا کانت فاء افتعال واون، باب افتعال کی فا جب واو ہوگی تو ابدلت تاءن، وہ بدل دی جائے گی تا میں. ٹھیک ہے. تو وقع، اتقا، وصلہ کیا بن جائے گا جی، واو کو چینج کر دیں تا میں اور تا کی شد کے ساتھ پڑھیں تو بن گیا اتصلا، اتصلا. واو کو اتحدہ، اتحاد، اتحدہ. وفقہ، اتفقہ، اتفاق. اتحدہ، اتحاد. اتصلا، اتصال. اتقا، ٹھیک ہے، یہ اتقا. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا سالو ہو گیا. تو قاعدہ پھر ذہن میں رکھ لیں کہ باب افتعال کا فا جب واو ہوگا تو واو کو تا میں بدل دیا جائے گا
اور دو تا اکٹھی ہو جائیں گی تو دونوں تاؤں کو پھر مرج کر دیا جائے گا. آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف. اذکر ذکر کر کیا اصل کلن ہر ایک کی اصل ذکر کر مما یاتی ان دا فالوئنگ ثم بین پھر بینا یبینو تبیین بیان کرنا باہو پھر اس کا باب بیان کر. ٹھیک ہے لیکن جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل سب کی ذکر کرنی ہے اور پھر اس کا باب ذکر کرنا ہے. انتظرہ یہ پہلا لفظ ہے جی. اصلہ یعنی مادہ اس کا کیا تھا نون زا را تھا اور باب افتعال میں کیا ہوا ہے زیدت فیہ الحمزۃ والتاء اس میں حمزہ اور تا زائدہ ہے. لے جی اب بتا رہے ہیں کہ اصل بتانا ہے یعنی اس کا مادہ بتانا ہے اور پھر بتانا ہے وہ کس باب سے ہے اور پھر اس میں کیا زائد ہے. یہ آپ کی پریکٹس وہ کروا رہے ہیں جی. انکسرا اصلہ کاف سین اور را یہ اس کا اصلہ ہے من بابی انفعلا اور زیدت فیہ اس میں کیا زائد ہے الحمزۃ والنون یہ انفعال باب سے ہے. آگے چلیں جی. انفتح اس کا بھی اصل جو ہے وہ فا تا ہا ہے اور من باب انفعل زیدت فیہ الحمزۃ والنون. آگے چلے جی. انتقل اس کا جو مادہ ہے وہ نون قاف اور لام ہے یعنی اصلہ نون قاف لام اور من باب افتعل ہے یہ اور زیدت فیہ الحمزۃ والتاء. اس کے بعد ہے جی انتشرا اس کا مادہ جو ہے نون شین اور را ہے من باب افتعل ہے اور زیدت فیہ الحمزۃ والتاء. اصل میں ذرا سمجھ لیں کہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو. یہ جو دو ملتے جلتے باب ہے نا باب انفعال اور باب افتعال ان میں فرق کرنا بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے فرق کرنا ہے. فرق کیسے کرنا ہے کہ اگر آپ کو تیسرے نمبر پر کتنے نمبر پر 1 2 3 ماضی کے پہلے صیغے میں تیسرے نمبر پر تا نظر آ جائے تو 99.9999% چانسز ہیں کہ وہ باب افتعال ہے. فعل ماضی کے پہلے صیغے کے تیسرے نمبر پر تا نظر آ جائے تو باب افتعال ہے. ذرا غور کریں کوئی تا نہیں ہے تو یہ باب انفعال ہے. تا ہے 1 2 3 لیکن چوتھے نمبر پر ہے باب انفعال ہے. تا ہے 1 2 3 باب افتعال. تا ہے 1 2 3 باب افتعال. تا ہے ہی نہیں باب انفعال. 1 2 3 تا ہے باب افتعال. تو یہ آسان سا میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب آگے چلتے ہیں جی. انقطع تو باب افتعال تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اور باب انفعال میں آپ کو پتا ہے کہ مادہ جو ہے وہ الف اور نون کے بعد ہوتا ہے. تو اصلہ قاف تا عین من باب انفعل زیدت فیہ الحمزۃ والنون. انتصر تا نظر آ گئی تو باب افتعال. نون صاد را مادہ ہو گیا. اصلہ نون صاد را من باب افتعل زیدت فیہ الحمزۃ والتاء. امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. اب آپ کو یہ باب افتعال کی خصوصیت کوئی بتائیں گے. تو مم معانی باب افتعال باب افتعال کے معانی میں سے ایک ہے المتاوعہ اور اس پہ ہم نے پچھلے سبق میں تفصیل سے بات کر لی تھی کہ متاوعت ہوتی کیا ہے. متاوعت کیا ہوتی ہے یعنی ایک متعدی فعل کے بعد آپ ایک ایسا فعل لاتے ہیں چاہے لازم ہو چاہے متعدی ہو یہ شو کرنے کے لیے کہ پہلے والے فعل نے جو مفعول پر اثر ڈالا تھا دوسرے فعل نے اس کا اثر قبول کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ رفعت الصوت میں نے آواز بلند کی. رفعت الصوت میں نے آواز بلند کی. فارتفع تو وہ بلند ہوگی. اب یہ دیکھیں یہ بلند کرنا متعدی فعل ہے یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا اثر دیکھنے کے لیے کہ وہ ہوا ہے ہم باب افتعال یہاں پر لائے. فارتفع تو وہ بلند ہو گئی. تامل المثال آپ نے مثال پر غور کرنا ہے. ثم اکمل ناقصہ پھر انکمپلیٹ کو مکمل کرنا ہے. رفعت الصوت ارتفع الصوت. ٹھیک ہو گیا. میں نے آواز بلند کی آواز بلند ہو گئی. ملأت الکوبہ ملأ یملأ کے معنی ہوتے ہیں بھرنا. ملأت الکوبہ میں نے کب بھرا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے امتلأ
امتلأ الکوبو. یہ بالکل جی امتلأ یمتلئ وہی لفظ ہے جو کہ سورہ قاف میں الفاظ ہے نا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور پوچھے گی کوئی اور بھی ہے. تو وہاں پر امتلأتی، ٹھیک ہے، وہ سیغہ جو ہے وہ آپ کا چوتھا سیغہ ہے. کلیئر ہو گیا جی. اس کے بعد یہ آگے ہے جمعت الطلابہ، میں نے طلبہ کو جمع کیا، میں نے طلبہ کو جمع کیا، طلبہ جمع ہو گئے، طلبہ جمع ہو گئے. تو میں اس جیم میم عین کو لے آؤں گا باب افتعال میں اور یہ بن جائے گا جی اجتمع، اجتمع الطلاب، اجتمع الطلاب، طلبہ جمع ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جی باب افتعال کی بھی ایک خصوصیت جو ہے وہ مطاوعت ہے. اور مطاوعت کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک فعل لے کر آئے، فعل متعدی لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے اس متعدی فعل کا مفعول ہوگا. اب اس کے بعد آپ ایک فعل لازم لائیں گے یا فعل متعدی لائیں گے، دوسری دفعہ کوئی قید نہیں ہے ایسی. وہ یہ فعل بتائے گا، وہ فعل یہ بتائے گا کہ اس فعل نے، پہلے فعل نے جو مفعول پر اثر ڈالا تھا وہ اثر اس کا پورا ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ مطاوعت کہلاتی ہے. لیکن جی 8 تمارین ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں اور باقی کچھ تمارین باقی ہیں، لیکن لیکچر کا وقت ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باقی تمارین کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان تمارین کو آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.